نہ کی جائے۔ میں مختصر سی چیز ذکر کرتا ہوں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال فرمایا کہ ابھی خلافت کا معاملہ نیا نیا ہے، اس لیے ابھی انہیں سزا دینے میں تاخیر کی جائے، ابھی انہیں فی الحال سزا نہ دی جائے، بلکہ بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں گے اس وقت سزا دی جائے گی۔ اسی مسئلے کو لے کر حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو الگ الگ نظریے، دو الگ الگ رائے ہو گئے۔ اسی بنیاد پر لوگ حضرت مولا کائنات پر سب و شتم کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مولا کائنات صحابی رسول ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور صحابی پر کسی طرح کا کوئی غلط جملہ زبان سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، اور جو صحابی پر غلط جملہ زبان سے نکالے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک بار درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب حضور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے، مدینے میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، جن میں ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں سر بگرما رہتے تھے، ان کے آپس میں جنگیں اور دشمنیاں ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں آپ جانتے ہیں ان کے درمیان کیسی باتوں پر جنگیں ہوتی تھی۔ ایک آدمی اپنا اونٹ لے کر آیا گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے، ادھر سے دوسرا آدمی آ گیا، یہ کہتا ہے پہلے میں پلاؤں گا، وہ کہتا ہے پہلے میں پلاؤں گا۔ اس چھوٹی سی بات کو لے کر ان کے درمیان جھگڑا ہوتا، یہ جھگڑا دو شخصوں سے دو خاندانوں میں پہنچتا، اور پھر دو خاندانوں سے دو برادریوں اور دو قبیلوں میں پہنچ جایا کرتا تھا، اور پھر ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں اوس و خزرج کی یہ لڑائی تقریباً 120 سال تک ہوتی رہی، 120 سال تقریباً 120 سال تک ان کے آپس میں یہ لڑائی ہوتی رہی۔ قربان جائیں آقائے کائنات علیہ السلام جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، حضور نے دو شخصوں میں نہیں بلکہ ان دو قبیلوں کے درمیان صلح کروا کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ مسلمانوں اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ حضور نے ہمیں آپس میں دوریاں بنانا نہیں بلکہ آپس میں اتحاد سے رہنا سکھایا ہے، اتفاق سے رہنا سکھایا ہے۔ آج مسلمانوں ہمارے درمیان بھی بے شمار جو اختلافات ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات پھر بڑی بڑی دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام کا درس یہ ہے ہم اپنی آپس کو دوریاں مٹائیں۔ حضور نے فرمایا دو شخصوں کے درمیان اگر دوری ہو جائے اور پھر وہ لوگ اگر 3 دن کے اندر اپنی دشمنی کو ختم نہ کریں، اپنی بات چیت کو جاری نہ کریں، تو وہ سخت وعید میں گرفتار ہو جائیں گے۔ انہیں یہ چاہیے کہ وہ آپس کے اختلاف کو ختم کر کے آپس میں محبت اور وداعت کو پیدا کریں۔ آقائے کریم علیہ السلام کے نے اپنے صحابہ کی تربیت کس طرح کی فرمائی تھی، اور ان کے صحابہ، حضور نے اپنے صحابہ کے اندر ایک دوسرے کے لیے کیسا ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمایا تھا، اسے دیکھیں مسلمانوں، اور پھر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ المنورہ آئے، حضور نے ایک مدینے کے رہنے والے صحابی کو بلوایا اور فرمایا کہ اے شخص، میں نے تمہیں اور عبد الرحمن ابن عوف کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضور نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو لیا، اپنے گھر گئے، اپنا پورا مکان دکھایا۔ مکان دکھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، پورا مکان دیکھ لیجئے،
دیکھنے کے بعد اب بتائیے جو حصہ آپ کو پسند ہو وہ حصہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں یہ جذبہ کس نے دیا تھا؟ وہ حصہ دینے کو تیار ہوں میں۔ پھر انہوں نے ان کی 2 بیویاں تھیں، ان دونوں بیویوں کے بارے میں کہا آپ ان میں سے جسے پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی، اس کے بعد آپ نکاح کر لیجئے گا۔ یہ عظیم جذبہ اپنے بھائی کے لیے انہیں کس نے سکھایا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ مسلمانوں ایک طرف انصاری صحابہ کی یہ تربیت تھی کہ تم اپنے بھائیوں کا اس طرح سے خیال رکھو، اور دوسری طرف عبد الرحمن ابن عوف کے دل میں حضور نے جو خودداری کا جذبہ پیدا کیا تھا اسے بھی دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے میرے بھائی تمہارا مقام تمہیں مبارک، تمہاری بیویاں تمہارے لیے ہے، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، تم میرے لیے صرف ایک کلہاڑی کا انتظام کر دو۔ انہوں نے کلہاڑی کا انتظام کیا، جنگل گئے، لکڑیاں کاٹ کر لائے، اور لکڑیاں بیچ کر سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا؟ جو رقم آئی اس کلہاڑی کو جو اپنے بھائی سے لیا تھا اس کی رقم انہوں نے سب سے پہلے ادا کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ضروریات کی چیزوں کا انتظام کیا۔ مسلمانوں آج ہمارے یہاں کی کیفیت کیا ہے؟ ایک بندہ اگر قرض لیتا ہے تو پھر وہ دینے کے لیے جلدی روادار نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بھائی کا لحاظ کیا، خیال کیا، اور وہ چیز ان کے حوالے کر دی، ان کے سپرد کر دی۔ یہ تربیت نبی کریم علیہ السلام نے ان کی فرمائی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المسلمون کا جسد واحد او کا رجل واحد او کما قال علیہ السلام۔ مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ اب ایک جسم کے مانند جب ہوتے ہیں تو ایک جسم کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا اشتکا راسہ اشتکا کلہ، جب جسم کے سر میں درد ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ درد صرف سر تک رہتا ہے بلکہ پورا جسم اس سے متاثر ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر آنکھ میں درد ہو جائے تو یہ درد صرف آنکھ میں نہیں رہتا بلکہ پورا وجود اس سے متاثر ہو جایا کرتا ہے۔ پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور اس کی ٹیس آدمی کا دماغ تک محسوس کیا کرتا ہے۔ تو ایک جسم کے جیسے مختلف اعضاء ہیں ایسے ہی حضور نے فرمایا ساری دنیا کی امت مل کر ایک جسم بنا کرتی ہے، اور جب ایک جسم بنا کرتی ہے تو پھر اگر ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو اور کسی دوسری جگہ کے رہنے والے مسلمان پر کوئی تکلیف آئے اسے بھی درد کا احساس ہونا چاہیے، اسے بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اسے بھی اذیت کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اگر اذیت کا احساس نہیں ہوتا تو پھر مسلمانوں سمجھ لو ہمارے اندر جو باہمی محبت ہونی چاہیے وہ محبت موجود نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات کے پیش نظر اپنے آپس میں اپنے درمیان باہمی محبتیں پیدا کریں، دوریاں ختم کریں، اور آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ شریعت کو دل و دماغ میں اتاریں اور اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب اس کے مطابق کوشش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی نعمتیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی سنجیدہ گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے۔
وقت کی اتنی گنجائش نہیں کہ حضرت کی بات مکمل ہو۔ حضرات محترم، عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ اس ایک بات کا خیال رکھیں، 7:20 پہ عشاء کی اذان ہوگی اور 7:25 پر ٹھیک انشاءاللہ عشاء کی جماعت قائم ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مفتی مہاراشٹر مفتی مشتبہ شریف صاحب کا خطاب ہوگا، پھر مہمان خصوصی سید امین القادری ہمارے درمیان ہوں گے۔ میں دکانوں والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب سید صاحب کی آمد ہو عشاء کے بعد تو وہ پروگرام تک کے دکانوں کو بند کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ادھر ادھر نہ گزاریں بلکہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ وضو کی تیاری کر کے آپ جماعت صفے درست کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر آخر تک آپ بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔